أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بارک اللہ فیک. یہ صحیح بخاری میں یہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر ان کا قول ہے جس میں توکل کی فضیلت مذکور ہے. ایک ایسا کلمہ جو توکل کا کلمہ ہے، جس کلمے میں توکل کا معنی ہے اور توکل پایا جاتا ہے، اس کلمے کی ادائیگی کیا اس کا اجر ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح اس پر راضی ہوتا ہے. وہ کلمہ دونوں خلیلوں نے اپنی زندگی میں ادا کیا تھا. خلیل دو ہی ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ. یہ خلیلین کا یہ کلمہ تھا، خلیلین کا یہ قول تھا جو انہوں نے ادا کیا تھا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کیا معنی اس کا؟ اللہ ہمارے لیے کافی، ہمیں کافی، وہ نعم الوکیل، اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے. وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمیں کافی. اس میں توکل کا معنی ہے کہ ایک شخص عقیدتاً اس حقیقت سے جڑ جائے، منسلک ہو جائے کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے. جس کا تقاضا کیا ہے اسی پر ہم توکل کریں گے، بس اور کسی پر نہیں. یہ کلمہ توکل کا کلمہ ہے، عظیم شان کلمہ. فرماتے ہیں کہ قالہ ابراہیم علیہ السلام، یہ کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا. کب؟ حین القی فی النار، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا. جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اس وقت کہا تھا. اور پھر آگ کیا ہوگی؟ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. توکل کس پر کیا؟ اللہ تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ کارساز. بعض روایتوں میں تھا کہ جبریل امین آئے جب وہ ہوا ہی میں تھے اور کہا کہ آپ اشارہ کریں، آپ کی مدد کر دیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کچھ نہیں چاہتا. کیسا توکل اللہ تعالیٰ؟ عملی توکل. عملی توکل. ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے جبریل سے کہ تم مجھے بچا لو یا اس آگ کو کہیں اور لے جاؤ، وہ اس پر قادر تھے. پوری آگ کو اٹھا کے دور پھینک دیتے، ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر دور لے جاتے. ان میں یہ طاقت تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت ان کو دے رکھی. مگر ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین سے کوئی ایسا نہ سوال کیا نہ ایسی ان سے توقع قائم کی، بلکہ کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. میرے حال کو وہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، وہ میرے لیے کافی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ تیری ٹھنڈک سے نقصان پہنچے. نہیں، ٹھنڈک میں سلامتی، ایک بال بھی نہ جلے. اللہ نے بچا لی اس کلمے کی برکت سے. یہ توکل کی فضیلت، توکل کا فائدہ. اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اور یہی کلمہ وقالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا اور کہا تھا حین قالوا له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ لوگ اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں آپ پر حملے کے لیے، آپ ڈر جائیں آپ. فزادہم ایمانا، مگر وہ ڈرے نہیں
بلکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے وہی کہا جو اللہ کے پیغمبر نے کہا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے۔ یہاں قصہ یہ ہے کہ جب ابو سفیان اور اس کی جو قوم تھی اہل مکہ مشرکین مکہ، جب جنگ احد میں شکست کھا کے بھاگے، یہ میدان احد کئی بار پلٹا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر کفار نے دوبارہ حملہ کیا، مسلمانوں کو عارضی طور پہ تکلیف کا، زخموں کا اور شہادتوں کا سامنا کرنا پڑا، پھر مسلمان دوبارہ پلٹے اور کفار پر حملہ کیا اور وہ بھاگے میدان چھوڑ کر، بالآخر ان کو شکست خوردہ ہو کر بھاگے۔ راستے میں ابو سفیان نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ان کو کافی زخم پہنچائے ہیں اور کافی ان کی موتیں ہوئی ہیں، تو کیوں نہ ہم دوبارہ پلٹیں، اپنی طاقت کو سمیٹ کر ایک حملہ ان پر اور کریں، ہو سکتا ہے ہم ان کو تباہ کرنے پر کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ یہ اس نے پروگرام بنا لیا، ارادہ کر لیا اور اپنی جمعیت کو اکٹھا کرنے لگا۔ اسی وقت ایک قافلہ مدینہ کی سمت میں آ رہا تھا، جس نے نبی علیہ السلام کو خبر دے دی، بہرحال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچ گئی کہ کفار کا یہ ارادہ ہے۔ ابھی تازہ یہ معرکہ ختم ہوا اور 70 شہادتیں، اور زخمی تو سبھی ہوئے تھے، نبی علیہ السلام بھی زخمی ہوئے، تو ان حالات میں دوبارہ لڑائی کے لیے تیار ہونا کار دارد۔ مگر سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور صحابہ انہوں نے کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آ جاؤ، اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز، ہم تیار ہیں، دوبارہ آؤ سوارا آؤ، ہم تیار ہیں، اللہ ہمیں کافی۔ بس یہ جملہ اللہ رب العزت نے قبول کیا اور ابو سفیان کے ارادے کو تبدیل کر دیا، اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا، اس کے دل میں خوف اور ہیبت بیٹھ گئی اور وہ مدینہ آنے کی بجائے مکہ روانہ ہو گیا۔ تو یہ کلمہ 2 بار پڑھا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی اور سلامتی عطا فرما دی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے رخ کو پھیر دیا، اور ایک جو لڑائی کا ایک سبب بن رہا تھا اللہ نے اس کو ٹال دیا اور عافیت جو ہے وہ عطا فرما دی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے۔ ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647۔ ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIPS۔ على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔